تو پہلا یونٹ ہے ہمارا بھارتی راشٹریہ آندولن کا جن، ٹھیک ہے نا، وکاس یا کارن، کہ کیسے بھارتی راشٹریہ آندولن کا جنم ہوا۔ ہم آپ کو کل بھی بتائے تھے کہ جو پہلا آندولن ہوا بھارت میں، راشٹریہ مطلب پورے دیش کا ایک ساتھ، وہ 1857 کا سوتنترتا سنگرام آندولن تھا۔ لیکن وہ ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے 200 سالوں کا اتہاس تھا۔ 200 سالوں تک انگریزوں نے اتنا دبایا بھارتیوں کو، اتنا دبایا کہ وہ ایک کرانتی کے روپ میں 1857 میں ابھرا۔ حالانکہ کرانتی اسفل ہو گئی، سمجھ رہے ہیں نا، کرانتی اسفل ہو گئی تھی، لیکن انگریزوں کو یہ احساس ہو گیا کہ اب بھارتیوں کو بہت دن تک ہم روک کے نہیں رکھ سکتے۔ 1857 میں کرانتی ہوئی اور 1947 میں آزادی ملی، یعنی پھر بھی 90 سال لگ گئے آزادی ملنے میں۔ تو آج ہم یہی پڑھیں گے کہ وہ کون سے کارن تھے جس کے کارن بھارتی راشٹرواد کا یا بھارتی آندولن کا جنم ہوا۔ کون سا؟ 1857 کا سوتنترتا سنگرام آندولن۔ کچھ نام آپ نے سنے ہوں گے 1857 کے لیے۔ منگل پانڈے کا نام سب سے پہلے آتا ہے، جھانسی کی رانی، اور بال گنگادھر تلک کہاں سے آ گئے جی؟ ارے وہ پتہ نہیں کب تھے، ابھی ہم 1857 کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، تاتیا ٹوپے، نانا فڑونیس، کنور سنگھ، بہت سارے لوگ تھے۔ اس میں سے ان لوگوں کا کچھ نام مکھیہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہی لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے جو دھیرے دھیرے ایک جٹ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اب کرانتی کریں گے، انگریزوں کو بھگائیں گے۔ اس میں سب سے پہلا نام منگل پانڈے کا ہی آتا ہے۔ بیرک پور چھاونی میں، جو کہ پشچم بنگال میں ہے، وہاں پہ انہوں نے ودروہ کر دیا تھا۔ نہیں، وہاں پہ پہلے انہوں نے کیا کہ ہم کارتوس نہیں چھینیں گے، وہ جو گائے اور سور کی چربی کا کارتوس ہے اس کو ہم منہ سے نہیں چھینیں گے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد کرانتی تو بھڑکی میرٹھ میں ہی جو ہے، لیکن اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ان کا سوترپات کیسے ہوا، اس کے پیچھے کچھ کارن ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو کہا جاتا ہے وہ تھا کہ جب انگریز آئے بھارت میں تو وہ یہ نہیں سوچے کہ ہم کو چھوڑ کے یہ دیش جانا پڑے گا، نہیں سوچے نا۔ اگر سوچے رہتے تو یہاں ریل گاڑیاں نہیں بنائے رہتے، ٹیلی فون نہیں بنائے رہتے، بجلی نہیں، یہ سب بھارتیوں کے لیے نہیں بنایا انہوں نے، اپنی سویدھا کے لیے بنایا کہ اب تو ہم کو یہیں راج کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ریلوے بنایا انہوں نے کیونکہ ان کو دقت ہوتی تھی گھوڑے سے ہر جگہ آنے جانے میں، بجلی کیا، ٹیلی فون کیا، تار کی ویوستھا کیا، تو یہ سب کر تو دیا انہوں نے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ بھارتی بھی اس کا اپیوگ کرنے لگیں گے، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ بھول گئے کہ بھارتی بھی اس کا اپیوگ کرنے لگے۔ دوسری بات، بھارتی شکشا پدھتی کو ختم کیا انہوں نے۔ بھارتی شکشا پدھتی کو ختم کر کے زبردستی کیا تھوپا؟ انگریزی شکشا نیتی، ٹھیک۔ اب اس میں کچھ لوگ پڑھے، جو لوگ پڑھے وہ جان گئے، وہ جان گئے کہ امریکہ میں بھی کرانتی ہوئی، یوروپ میں بھی کرانتی ہوئی، فرانس میں بھی کرانتی ہوئی، ٹھیک نا۔ تو جب کرانتی ہوئی تو ہم بھی کرانتی کر سکتے ہیں، تو ایک یہ بھی ادے کا کارن تھا۔ اس کے بعد جب لوگ پڑھنے لکھنے لگے تو کئی ودیشی ایسے تھے، میکس مولر، کیتھ، جنہوں نے بھارتی اتہاس کی کتابوں کو لکھا اور بتایا کہ بھارتی اتہاس جو ہے کتنا سمردھشالی اور گورو پورن تھا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو جو لوگ پڑھ رہے تھے، انگلش پڑھنا جان گئے، وہ لگے یہ سب کتاب پڑھنے، تو انہیں پھر احساس ہوا کہ ہمارا بھارت تو بہت گورو پورن اتہاس لیے ہوئے ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سے کچھ چیزیں آئی کہ بھارت میں بہت بار اکال پڑا، باڑھ آیا، ٹھیک ہے نا۔ آرتھک شوشن انگریز کرنے لگے، یعنی یہاں کا پیسہ برٹین لے جانے لگے، ٹھیک ہے۔ اپنا زبردستی کا بنایا ہوا مال بھارت میں بیچنے لگے، انگریزی کپڑا یا انگریزی چیز۔ نیل کی کھیتی سنا ہوگا آپ نے، نیل کی کھیتی، نیل کا بھارتیوں کو کوئی اپیوگ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ زبردستی اونے پونے دام پہ کچا مال خریدتے تھے یہیں سے، اور اس کو بنی ہوئی چیزوں کو مہنگا کرتے تھے یہاں پہ۔ بعد میں آپ نے پڑھیں گے
کہ سودیشی جب آندولن ہوا تو ان سب چیزوں کا بہشکار ہوا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ جو انگریزوں کی ایک بھید بھاؤ نیتی تھی، پہلے انہوں نے کہا کہ پڑھ لو تو تم کو اچھے اچھے پدوں پہ ہاں نیوکتی دیں گے، لیکن نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ وہاں پہ آپ کہے کہ نہیں یہ بھارتی اونچے پدوں پہ نہیں جائیں گے، دھرم نہیں تھا، ابھی تو وہ بہت بعد میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی اونچے پدوں پہ نہیں رہیں گے، کیسے ہم ان کو یس باس بولیں گے، سمجھ رہے ہیں نا۔ مطلب اہنکار تھا ان کے اندر کہ وہ کہ نہیں بھارتیوں کو اونچے پدوں پہ نہیں رکھا جائے گا۔ دوسری بات جو سینا تھی، سینا میں مرنے کے لیے بھارتی سینکوں کو آگے رکھا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں، اور جو انگریز سینک تھے ان کو پیچھے رکھا، یعنی کہ آکرمن ہو تو پہلے وہی مرے۔ ان کو اچھے ہتھیار بھی نہیں دیے جاتے تھے، جو دیے بھی جاتے تھے وہ زبردستی منہ سے کھینچنے والا کارتوس تھا۔ تو ہندو مسلمان دونوں کے لیے سور کی چربی اور گائے کی چربی حرام تھی، تو وہ نہیں یوز کرنا چاہتے تھے، یہ سب چیز تھا۔ اس کے بعد آپ کو بتایا ہم نے کہ جو ریل گاڑیاں بنا دی انہوں نے، ٹیلی فون بنا دیے، تو بھارت کے لوگ بھی ایک دوسرے سے ایک دوسرے جگہ جانے لگے، اور ان کو لگا کہ ہاں یہ تو ہمارے ایکتا کا ایک کارن ہو سکتا ہے۔ کہ پہلے لوگ، اخبار بھی بہت مہنگا تھا نا اس سمے، سنچار سادھن تھا، لیکن ایک آدمی اخبار خریدتا تھا تو سب کو نیوز پڑھ کے بتاتا تھا، یعنی کہ یہاں کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ دلی میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، دلی کے لوگوں کو پتا چلا کہ ادھر جو ہے پٹنہ میں بہت انگریز ظلم کر رہے ہیں، کلکتہ میں بہت ظلم کر رہے ہیں، یعنی جو سنچار کے سادھن تھے وہ انگریزوں کے وناش کے کارن بنے۔ انہوں نے بنایا اپنی سویدھا کے لیے، لیکن وہ ان کے وناش کا ایک طرح سے کارن بننے لگا۔ ایک لارڈ لیٹن بھارت کا گورنر جنرل ہوا، وہ بھی بہت بدماش تھا، وہ دمنکاری نیتی اپنانے لگا، بھارت میں دمنکاری نیتی اپنانے لگا، جس کے کارن بھارتیوں میں آکروش آ گیا، غصہ آ گیا کہ یہ بتائیے ہم ہی لوگوں پہ سارے نیم قانون تھوپ رہا ہے، خود پہ نہیں کر رہا ہے جو ہے۔ اس کے بعد آپس میں راجاؤں کو لڑوانا بھڑانا، سمجھ رہے ہیں نا بھائی، پھوٹ ڈالو اور وہ کرو، کئی ایسی چیزوں کو نیم بنایا جو اپنے پہ لاگو نہیں ہوگا، بھارتیوں پہ لاگو ہوگا، جیسے گود لینا، گود لینے کو اس نے اویدھانک کیا۔ جھانسی کی رانی اسی لیے تو لڑائی کی، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو ان کا دتک پتر تھا، تو انگریزوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ سب نہیں چلے گا، جس کے بیٹا بیٹی نہیں رہے گا اس کا راجیہ ہمارے راجیہ میں مل جائے گا۔ تو یہ بھی غصے والی بات تھی، بھائی مان لیجیے اس کا بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، اس کے بھائی کا بیٹا ہے، اس کی بہن کا بیٹا ہے، اس کو شاسن ملنا چاہیے۔ اور لاسٹ ایک جو پڑھا یہ آپ کو جاننا چاہیے، پوچھتا بھی ہے، البرٹ، ٹھیک ہے، البرٹ ودھیک ایک بنا 1883 میں، البرٹ ودھیک، اس میں جو وواد ہوا اس سے بھارتیوں کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا کھل گئی؟ کہ ایک البرٹ ودھیک پرستت ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ جو نیادھیش ہیں وہ بھارتی بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور انہیں بھی یہ حق ہوگا کہ وہ انگریزوں کے مقدمے دیکھ سکیں گے۔ اب اس پہ انگریز وکیل جو ہے ایک دم ودروہ کر دیے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا، ودھیک پاس ہو چکا تھا لیکن سارے انگریز وکیل اور جج آکروش میں آگے کہ نہیں نہیں نہیں، بھارتی ہمارا مقدمہ کیسے دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے، اور انت میں البرٹ ودھیک کو واپس ہونا پڑا۔ تب بھارتیوں کو یہ لگ گیا کہ اگر ایک جٹ ہو جائے تو ان کو بھی واپس ہونا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور یہیں سے سوترپات ہوتا ہے راشٹریہ آندولنوں کا، راشٹر واد کا، لوگوں کے من میں دیش بھکتی جگی کہ نہیں اب ہمیں ایکتا کے سوتر میں بندھنا ہے۔ اور اسی سب کرتے کرتے 1885 میں بھارتیہ راشٹریہ کانگریس کی استھاپنا ہوئی، یعنی کہ ایک ایسی پارٹی مل گئی جو سیدھے انگریزوں سے بات کرے گی، یعنی کہ برٹش گورنمنٹ سے سیدھے بات کرے گی۔ پہلے کیا تھا، ایک آدمی جاتا تھا اس کو مار کے بھگا دیتے تھے سب، کہیں کہیں چھٹ پٹ کرانتی ہوتی تھی۔ آخر 1857 کی اتنی بڑی کرانتی اسفل ہو گئی، اتنی بڑی کرانتی اسفل ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ بھارتی ایک جٹ نہیں تھے، نہیں ایک جٹ نہیں تھے، ایکتا نہیں تھی، لیکن
جب یہ البرٹ ودھیک واپس ہوا تب بھارتیوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم ایک جٹ ہو جائیں اور پوری طرح سے ودروہ کر دیں تو ان کو جانا پڑے گا. ٹھیک. تو یہاں سے ہوتا ہے راشٹرواد کا ادے.